بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا الحمدللہ مسائل النساء کورس کا 7واں سبق ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سب مسائل سمجھ آ بھی رہے ہوں گے۔ آج ہے حیض اور نفاس کے بارے میں۔ حیض کہتے ہیں کہ صحت مند بالغ غیر حاملہ عورت کو ہر ماہ جو خون معمولی خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور نفاس کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والے خون کو نفاس کہتے ہیں۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو حیض و نفاس کی بیان کردہ تعریف کے خلاف آئے، یعنی مدت کے خلاف آئے۔ مثلاً حیض میں 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ آنے والا خون حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہوگا، اور نفاس میں 40 روز سے زیادہ آنے والا خون استحاضہ ہوگا۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے۔ 2 حیض کے درمیان عورت کم از کم یعنی کہ 1 ماہ حیض آیا اور دوسرے ماہ جب حیض آئے تو اس کے درمیان پاکی کی مدت 15 دن ہونا ضروری ہے، یعنی ایک حیض کے بعد عورت کو کم از کم 15 دن پاک رہنا، 15 دن تک پاک رہے، دوسرا حیض تب آئے۔ 15 دن تک دوسرا حیض نہیں آتا اور زیادہ سے زیادہ پاک رہنے کی کوئی حد نہیں، یعنی 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ جتنے دن پاک رہے اس کی کوئی حد نہیں۔ ممکن ہے کہ کسی عورت کو ساری زندگی حیض نہ آئے۔ نفاس کی مدت، زیادہ سے زیادہ نفاس کی مدت 40 دن ہے اور کم کی کوئی حد نہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ تو 40 دن ہے، کم تو 1 دن بھی آ سکتا ہے، 2 دن بھی، 10 دن بھی، 15 دن بھی، تو وہ بھی نفاس ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی عورت کو بالکل بھی نفاس کا خون نہ آئے۔ نفاس اور حیض کے درمیان پاکی کی مدت جو ہے دونوں 15 دن ہے۔ حالت حیض میں ذکر کا حکم۔ حالت حیض میں تلاوت قرآن کے سوا ہر قسم کا ذکر جائز ہے۔ قرآن کی آیت بھی دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ حائضہ پر دم کرنا بھی جائز ہے۔ ایام عادت کے بعد خون آنا، یعنی 5 دن گزرنے کے بعد، جیسے ایام عادت ہوتی ہے، عادت کے ہماری 5 دن کی ہے، ہر ماہ ہمیں 5 دن خون آتا تھا۔ اب 5 دن گزرنے کے بعد جب خون بند ہو جائے تو نماز کے آخر وقت میں غسل کر کے نماز پڑھے، اور پھر اگر خون آ جائے تو نماز کو چھوڑ دے۔ ایام عادت سے پہلے خون بند ہو گیا، یعنی 5 دن کی عادت تھی، 4 دن میں خون بند ہو گیا، تو اس صورت میں نماز روزہ فرض ہے، مگر 5 روز مکمل ہونے سے پہلے ہم بستری جائز نہیں۔ نماز کو وقت مستحب کے آخر تک مؤخر کرنا واجب ہے، یعنی آخری وقت میں پڑھنا واجب ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایام عادت پورے نہیں ہوئے خون دوبارہ آ سکتا ہے۔ خاص ایام کے دوران شوہر کا بیوی کو ہاتھ لگانا۔ خاص ایام کی حالت میں وظیفہ زوجیت سخت حرام ہے، بلکہ ناپ سے لے کر گھٹنوں تک کو شوہر کا ہاتھ لگانا اور مس کرنا بغیر پردہ جائز نہیں ہے۔ دوران حیض ناپاکی کے ایام میں قرآن کریم کس طرح یاد کیا جائے؟ عورتوں کے خاص ایام میں قرآن کریم کا زبان سے پڑھنا جائز نہیں۔ حفظ کو بھولنے کا اندیشہ ہو تو بغیر زبان ہلائے دل میں سوچتی رہے اور زبان سے نہ پڑھے۔ البتہ قرآن سن سکتی ہے، کسی کپڑے وغیرہ صفحے الٹنا جائز ہے۔ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا۔ ناپاکی کی حالت میں ناخن نہیں اتارنے چاہیے، مگر یہ غلط ہے کہ جب تک ناخن نہ بڑھ جائے آدمی پاک نہیں ہوتا۔ شروع کے 3 دن رات خون آئے، پھر 15 دن پاک رہے۔ 3 دن پہلے کے اور 3 دن جو 15 دن کے بعد حیض کے ہوں گے، اور جو درمیان کے 15 دن ہیں وہ پاکی کی مدت ہوگی۔ حمل کے زمانہ کا خون حیض ہے یا استحاضہ؟ یہ استحاضہ ہے، حیض نہیں ہے، کیونکہ حمل کے دوران حیض نہیں آتا۔ پہلی بار خون آئے اور بند نہ ہو، جس دن سے خون آیا اس دن سے لے کر 10 دن تک آنے والا خون حیض ہوگا۔ اس کے بعد جو 20 دن ہوں گے وہ استحاضہ ہوں گے۔ اسی طرح برابر 10 دن حیض اور 20 دن استحاضہ سمجھے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔